اسلامی اصطلاح میں جاہلیت اس طرز زندگی کو کہتے ہیں جس میں انسان اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی عقل، جذبات، آباء و اجداد کے رسم و رواج کو معیار حق تسلیم کرے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اسی جاہلیت کا استحصال کرنے کے لیے قائم تھا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو پورا عرب معاشرہ جاہلیت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شرک سر چڑھ کر بول رہا تھا، توحید کا مرکز خانہ کعبہ بتوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، عبادت حقیقی خالق و مالک کے بجائے اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے پتھروں کی ہو رہی تھی، سماج میں عورتوں کی کوئی قدر نہ تھی، بعض قبائل میں بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، سود خواری عام تھی، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر لوگ برسہ برس خون ریزی میں مبتلا رہتے اور اس پر فخر جتاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کا ہر سطح پر محاصرہ کیا اور اس جاہلی نظام کے بالمقابل ایک مقصود، متوازن اور جامع نظامی زندگی متعارف کرایا۔ اس نظام کے آنے کے بعد دنیا بدل گئی، دنیا کا رنگ بدل گیا۔ دھیرے دھیرے اس وقت کی معلوم دنیا نے اس ربانی نظام رحمت کو قبول کر لیا اور دنیا کو جاہلیت سے نجات دی۔ مگر یہ بھی سچائی ہے کہ جاہلی عناصر کبھی جڑ سے ختم نہیں ہوتی، موقع ملتے ہی پھر سے برگبار لانا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ کی ورقگردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تاریخ کے مختلف ادوار میں بار بار سر اٹھایا اور بار بار اللہ کے نیک بندوں نے اس کی سر اٹھایا۔ موجودہ زمانہ اگرچہ علم کے انفجار اور سائنس و ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مگر یہی جاہلیت اپنی قدیم صورت کے بجائے جدید فکری و تہذیبی سانچوں میں ظاہر ہو رہی ہے، جہاں انسان اللہ کی حاکمیت کو ٹھکرا کر اپنی خواہشات یا انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطوں کو زندگی کا محور سمجھتا ہے۔ یہ نیا فکری و تہذیبی نظام بظاہر ترقی یافتہ مگر اندر سے بالکلیہ خدا بیزار ہے۔ اس کے نمایاں مظاہر یہ ہیں: دین کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کر کے اسے ذاتی معاملہ قرار دینا، زندگی کا مقصد محض معاشی ترقی، لذت اور منافع کو بتانا، حق و باطل اور خیر و شر کو مطلق اقدار کے بجائے حالات اور خواہشات کا تابع بنانا، خدا، وحی اور آخرت کے تصور کو غیر سائنسی یا غیر ضروری قرار دینا۔ اسلام اور جاہلیت کی یہ کشمکش دراصل حق اور باطل، وحی اور خواہش، روح اور مادہ کی کشمکش ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے ہر دور کی جامعیت کو فکری اور اخلاقی سطح پر شکست دی ہے۔ اگر اسلام کو اصل روح، حکمت اور جامعیت کے ساتھ پیش کیا جائے تو جدید جاہلیت کا قلع قمع ممکن ہے۔